اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے رحم دلی۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 49 پہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے رحم دلی۔ بچوں، رحم دلی کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی رحم دلی کس کو کہتے ہیں؟ رحم دلی کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان پر مہربان ہونا۔ اب سب سے پہلے آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اچھے سلوک سے پیش آنا دوسروں کے ساتھ اور ان کی مصیبتوں میں کام آنا، یہ ایک اچھے انسان کی اور ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ رحم دلی ہے۔ پیارے بچوں، جس مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، وہی انسان اچھا اور رحم دل ہوگا۔ پیارے بچوں، رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کر کے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا سکیں۔ پیارے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم اور کرم ہی تو ہے کہ ہماری جو غلطیاں، کوتاہیاں، ہماری نافرمانیاں جو بھی ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو معاف کر کے، ان کو درگزر کر کے اور ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ پیارے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت کرم ہے، بہت رحم ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایک نیکی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک چاہیں تو ہم سے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے ہر گناہ کا حساب اور سزا اور جزا سب اسی دنیا میں ہمیں دے دیں، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اپنے بندوں سے اللہ پاک 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی رحیم نہیں ہے، یعنی رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف اسی لیے اللہ پاک ہم پہ رحم کرتے ہیں تاکہ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں چھوٹی موٹی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اللہ پاک ان پہ اور ہم اللہ پاک کے شکر گزار ہو جائیں۔ یعنی اللہ پاک ہماری غلطیاں جو ہیں ان پہ رحم فرماتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کو اللہ پاک درگزر کر دیتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ اللہ پاک بہت رحیم ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں، اور تاکہ ایک بندہ اللہ پاک کے اور زیادہ قریب ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ جو ہے اس کے بہت قریب رہے۔ اور پیارے بچوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ پاک کی رحمت سے، جو اللہ پاک کے رحم و کرم سے مایوس ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی مایوسی کفر ہوتی ہے۔ مایوس ہونا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت کا، اللہ پاک کے کرم کا انتظار نہ کرنا اور دل میں برا بھلا سوچنا، اور یہ بات کو سمجھنا، اپنے دماغ میں بٹھا لینا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ پیارے بچوں، رحم دلی جو ہے صرف آپس میں ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پودوں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کیسے کی جا سکتی ہے؟ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں راستے سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک اونٹ نظر آیا جو کہ بہت سوکھا اور کمزور بیمار سا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر کہا کہ کیا تم اللہ پاک سے ڈرتے نہیں ہو اس کے معاملے میں؟ یعنی جب کوئی انسان کسی جانور کو پالتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام اور سکون کا سارا جو ہے اس کے پاس اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اس کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا، ہر چیز کا خیال رکھے۔ تو اس بات کا جواب جو ہے قیامت کے روز ہمیں دینا پڑے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس اونٹ سے پوچھا کہ کیا تمہارا مالک تمہیں کھانے کو نہیں دیتا؟ تو اس اونٹ نے اپنے مالک کی اتنی شکایتیں کی کہ یہ مجھے بھوکا رکھتا ہے، مجھے 2-3 دن تک بھوکا رکھتا ہے، اور جو ہے مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے، مجھ پہ سامان زیادہ رکھتا ہے، زیادہ سامان مجھ پہ لاد کے لے کے جاتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے پیارے نبی نے پھر اس کے مالک کو سمجھایا کہ جانور پالنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، پودوں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پودوں کا خیال رکھنا اور ان کو بے وجہ نہ توڑنا، کہ اللہ پاک نے دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے پھول پیدا کیے ہیں، پھول بنائے ہیں تاکہ وہ خوبصورت لگیں، اور ان کو توڑ کر مسل کر پھینک دینا، یا گھاس کو یا پودوں کو پیروں سے کچل دینا، یہ خراب عادت ہے۔ اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور یہ رحم دلی کا مظاہرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست یعنی صحابہ کرام، انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا نہیں کرتے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ان کو تباہ و برباد کر دے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس دنیا میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ان کو بد دعا نہیں دے سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی اپنی رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کی کتاب میں بھی ہیں۔ آپ یہاں سے صفحہ نمبر 49 اور 50 سے آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلی کے چند واقعات، بہت سارے واقعات ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، کچھ واقعات آپ کی کتاب میں بھی ہیں۔ آپ ان کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد صفحہ نمبر 51 پہ آپ ایکسرسائز جو ہے، یہ مشق نمبر خالی جگہ ہیں، یہ 6 اور 7، ان دونوں کو آپ حل کریں گے، اور ان دونوں کو آپ حل اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔